بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک جو ہے اسلامک لیگل سسٹم، اسلام کا جو قانون کا سسٹم ہے، نظام ہے، میں آج اس پہ بات کروں گا۔ ورلڈ لیگل سسٹم میں کبھی اسلامک سسٹم پہ، اسلامک سسٹم کے بغیر ہماری لا مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اسلامک پرسنل لا پڑھنا ہے، اسلامک جورسپروڈنس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو اسلامک جو لاز کے کانسیپٹس ہیں وہ واضح ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں واٹ از اسلامک اسٹیٹ کی میں بات کروں گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہے وہ اسلامک اسٹیٹ ہے، یہ سمپل سی بات ہے، بالکل اسلام کے نام پر اسلامک۔ لیکن اسلامک اسٹیٹ وہ ہے جس میں اسلامک جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہ امپلیمنٹ ہوں، اس اسٹیٹ کو آپ اسلامک اسٹیٹ کہیں گے جہاں پہ اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ امپلیمنٹ کیے جائے۔ صرف حکومت کا اسلامی ہونا ضروری نہیں ہے، ساتھ قوانین بھی اسلام کے مطابق ہوں اور ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس میں ساورن اتھارٹی کون ہے۔ تو اللہ المائٹی از ساورن اتھارٹی، جو قادر مطلق ہے۔ پوری آیت الکرسی آپ پڑھیں تو آپ کو یہ کنسیپٹ واضح ہو جائے گا کہ اصل اقتدار جو ہے ایبسلوٹنس اور انڈیویزیبل، ٹھیک ہے، ایکسکلوسیو، اور یہ ساری جتنی بھی نان ٹرانسفیریبل، ٹھیک ہے، جو ناقابل تقسیم ہے، ناقابل زوال ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان اللہ علی کل شیء، یہ اللہ کے پاس اقتدار ہے۔ تو اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو ہے انبیاء کو بھیجا ہے اور کتابیں جو نازل کی ہیں، تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ دلہن جا رہی ہے تو قرآن مجید کو اوپر آپ سر کے رکھ پہ بس اس کو رخصت کر دیں، بلکہ اس کو پڑھیں، پڑھ کے سمجھیں، سمجھ کے عمل کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں جو ہے۔ تو اس میں صرف یہ نہیں ہے، اس میں یہ پورا ایک لیگل سسٹم وہ بیان کرتا ہے۔ اس میں جو ہے نا، اس میں معاملات بھی بتائے گئے ہیں، سزائیں بھی بتائی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ جو مخلوق خدا ہے وہ کس طرح سے عمل کرے اور کون سے جو ہے وہ کس طرح سے معاملات کو چلائے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارے سورسز آف لا ہیں آپ لوگ پڑھ کے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہولی قرآن ہے۔ قرآن مجید میں اب کون کون سے احکامات ہیں، کانٹریکٹ کے بھی ہیں، فیملی لائف کے بھی ہیں، پردے کے بھی ہیں، جرائم کی تفصیلات بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سزائیں بھی مرتب کی گئی ہیں۔ تو یہ سارے آپ پوائنٹس بنا لیں تو آپ کا اگر قرآن مجید کا سورس آف لا کا کویشچن آ جاتا ہے تو یہ آپ کلیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وٹنس اور قاضی کو کیسا ہونا چاہیے، گواہی مطلب کس طرح کا ہوا۔ اسلام کا سسٹم جو ہے وہ گواہان، وٹنسز جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں اہمیت کے حامل ہیں۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید کے بعد جو ہے وہ حدیث آ جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ نے خاموشی بھی اختیار کی ہے، ٹھیک ہے، قولی، فعلی اور تقریری جو ہے یہ اس میں آ جاتی ہیں چیزیں۔ اجماع ہے، اجماع کس کو کہتے ہیں؟ کنسنسس کو کہتے ہیں، مطلب علماء اکرام کا کسی بھی مسئلے پر جو ہے شرعی مسئلے پر اتفاق ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث جہاں پہ واضح ہو وہاں پہ اجماع نہیں ہو سکتا۔ جہاں پہ قرآن و حدیث جو ہے احکامات آپ کو نہیں ملتے ہیں تو آپ علماء اکرام جو اجماع کر لیتے ہیں امت کی بہتری کے لیے جو ہے، تو وہ اجماع کہلاتا ہے، یہ کنسنسس اس کو کہتے ہیں جی۔ اس کے بعد قیاس آ جاتا ہے، یہ کاز اینڈ ایفیکٹس کے اوپر ہے، کسی بھی مسئلے کے حالات و واقعات کو ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے سے ملا کر اسباب اور وجوہات کو حل کرنا ہے۔ اس میں حضرت علی کی مثال دی جا سکتی ہے۔ آپ نے جو ہے وہ سزا مقرر کی، ڈرنکنگ کی سزا کس پر آپ نے مقرر کی؟ جتنی قذف کی سزا ہے، کیونکہ جو ڈرنکنگ کرے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ قذف بھی کرے گا، تو آپ نے جتنی اس کی سزا تھی اتنی مقرر کر دی، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹس کو مد نظر رکھ کے۔ اس کے بعد اجتہاد ہے، دین کے معاملے میں آپ کوشش کریں۔ معاذ بن جبل کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، جب آپ کو یمن کا گورنر مقرر کیا، فرمایا معاذ فیصلے کیسے کریں گے؟ فرمایا کتاب اللہ کے مطابق۔ فرمایا وہاں سے نہ ملے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث اور سنت میرے پاس موجود ہے۔ فرمایا نہ ملے وہاں سے بھی تو فرمایا اپنی عقل سلیم سے فیصلہ۔ اس کے بعد جو فقہ ہے، جو یہ ہماری مختلف فقہ کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ پڑھیں۔ امام ابو حنیفہ، احمد بن حنبل ہے، بخاری شریف امام بخاری، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے امام جعفر صادق جو ہیں، ٹھیک ہے، ترمذی شریف ہے، جامع ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، اس طرح بہت ساری ہماری جو فقہی کتابیں ہیں آپ ان سے بھی قانون سازی کو اخذ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لیٹرز لکھے مختلف جو ہے وہ کنگز کو، ان سے بھی آپ کو مل سکتا ہے جو معاہدات کیے گئے اسلامک اسٹیٹ کی طرف سے، خلفاء اکرام کی آپ حیات طیبہ، سیرت طیبہ، اور انہوں نے جس طرح سے فیصلے کیے وہاں سے بھی آپ جو ہے وہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، کون لا بناتا ہے؟ یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہو میکس دی لا۔ تو اسلام میں شورائی نظام ہے، یعنی سورہ شورا نازل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی مشورے کی انہیں ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ صحابہ کرام سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ تو
تو میوچل کنسلٹیشن پر جو ہے وہ بیس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آپ نے جب قوانین سازی ان کے مطابق کرنی ہے تو شورائی نظام ہے، مل جل کر آپ فیصلہ کریں، ٹھیک ہے. آپ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اچھا مشورہ جو ہے وہ ہاتھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مشورے کا ہمیں جو ہے میوچل کنسلٹیشن کا درس دیا ہے. اس سے آپ جو ہے، لیکن لیگل اس میں جو اتھارٹی ہے وہ لیمیٹیڈ ہے. آپ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قوانین جو ہے وہ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے جی. قرآنک آرڈر کو اور سننا کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا. اس کے بعد پبلک انٹرسٹ کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. کورٹس کیسی ہیں جی اسلام کی؟ اسلام کا نظام ویسٹ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ قاضی القضاء کا سسٹم ہے. یہاں پہ وہ ان کے دونوں کے سسٹم میں اگر میں موازنہ کروں تو ہمارا جج جو ہے وہ بڑا پاورفل جج ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کوئی پیسے بھی نہیں لگتے ہیں، وکیلوں کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن گواہان جو ہے ان کو خاص طور پہ جو ہے تاکید کی گئی ہے کہ گواہی کو مت چھپاؤ جو ہے، اور فیصلے کیے جاتے ہیں گواہان کی بنیاد پر جو ہے، ایویڈنس جو ہے. اور ججز کا ایکٹیو رول جو ہے وہ رکھا گیا ہے. تو ججز کے لیے بھی ایک کرائٹیریا بنایا گیا ہے. تو اس کے مطابق جو ہے وہ مطلب جج اپنے اہلیت ہوگی تو وہ عہدے پر فائز ہوگا، اور اس کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے کہ اگر وہ قرآن و سنت کے اگینسٹ جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے جرائم کی بات کی گئی ہے. تو جرائم میں حدود کرائم سب سے پہلے آ جاتے ہیں. زنا ہے، تھیفٹ ہے، قذف ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب ڈرنکنگ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو قتل کرے اس کا بدلہ جو ہے وہ قتل ہے. تو یہ اسلام میں پنشمنٹس بھی ہیں، حد ہے، تعزیر ہے، دیت ہے، قصاص ہے، فائن، امپریزنمنٹ ہے، ویپنگ بھی ہے. ٹھیک ہے. ریسٹوریشن ہے، ایگزائل بھی ہے. تو یہ مختلف سزائیں جو ہے وہ اسلام کے تحت جو ہے وہ دی جاتی ہیں. مطلب جو ہے جج کے پاس اختیار ہے. حدود جرائم میں تو جو جج مقرر ہے، تعزیر کے جرائم میں جو ہے وہ معاملات کو دیکھ کر جو ہے وہ جج فیصلہ کرے گا. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اسلام نے مورل رائٹس پہ بھی زور دیا، یہ یاد رکھیں. صلہ رحمی کا بھی درس دیا گیا. صرف یہ نہیں ہے کہ قانون اگر اس کی جو ہے اجازت نہیں دیتا، والدین سے اس نے سلوک آپ کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں. جو ہے ایک دوسرے کی مدد ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بتاؤں تو آپ کو اگر کوئی سزا نہیں ملے گی تو قیامت والے دن ڈے آف ججمنٹ کا کنسیپٹ آپ کے ذہن میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہمسایوں کے متعلق آیات نازل ہوئی تو مجھے تو فکر پڑ گئی کہ مطلب ہو سکتا ہے کہ مطلب جو ہے وراثت میں بھی ان کا حصہ مقرر کر دیا جائے. جس طرح کی صورتحال مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے متعلق جو ہے وہ اتنے مطلب کوئی بھوکا اگر سو جائے گا تو وہ کس طرح سے مطلب جو ہے اس کے بارے میں احکامات جو ہیں نافذ کیے جائیں کہ مطلب ہمسایوں کے متعلق جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ ان کا خیال رکھیں زیادہ سے زیادہ. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، درمیان میں میرے ایک اسٹوڈنٹ نے انٹرپٹ کیا ہے تو ہمسایوں کے متعلق خیالات کو ڈسٹرب کر دیا ہے. اس کے بعد جی غیر مسلموں کے بارے میں بات کی گئی ہے، نان مسلم کے رائٹس کی بات کی گئی ہے. اسلامک اسٹیٹس کے اندر جو ہے جج یہ نہیں ہے کہ مطلب غیر مسلم اگر اس میں آباد ہیں تو ان کے خلاف فیصلے کرتے جائیں، ایسا نہیں ہے. اس میں بھی جو ہے وہ ان کے مطلب مجھے وہ زرا والا واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت علی اور ایک یہودی کے درمیان زرا کا معاملہ تھا، تو ایویڈنس کی نہ ہونے کی وجہ سے یہودی کے حق میں فیصلہ جو ہے کر دیا گیا. تو اس میں بھی غیر مسلموں کے بھی مال جان عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. اور اس میں میں تھوڑا سا ڈفرینس کروں گا. آپ لوگ اگر اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے یہ قوانین اللہ نے مرتب کی ہے. اسلام کا یہ جو ڈیوائن لاز ہیں، جو اللہ کو جرائم ناپسند ہیں ان کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے، ان کی سزائیں بھی مرتب کر دی گئی ہیں. اس کے بعد یونیورسل اپیل ہے جی. اس میں پھر یونیفارمٹی ہے ہر ایک کے لیے. یہ نہیں ہے کسی کے لیے برہمن کے لیے کچھ ہے تو شودر کے لیے کچھ ہے. اسلام میں وہ کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ پہلی قومیں کیوں دباؤ ہوئی ہیں؟ کیونکہ وہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو وہ کیا کرتی تھیں؟ وہ قومیں جو ہیں وہ اس کو پردہ پوشی کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے جو ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اسپریچویلٹی ہے. صرف دنیاوی زندگی نہیں ہے بلکہ آپ نے جو ہے اپنے روحانی معاملات پر بھی یہ بیس کرتا ہے. اور اس کے بعد جسٹس اور ایکویلٹی کا سسٹم ہے، برابری کی بنیاد پر جو ہے اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اسلام کا جو لیگل سسٹم ہے وہ ان چیزوں پہ بیس کرتا ہے. بہت شکریہ.